اس کا ایک ہے اسٹینڈ کا لوں چاہیے لائف صحیح چل رہا ہے سوئچ لگانا سوئچ اگر نیچے کر لگا دو سیدھے کھول دو فاتحہ بسم اللہ تمہارا ہاتھ آ رہا ہے صحیح کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات بانی مجلس عزا، حاضرین ذاکرین مجلس عزا، محتممین منتظمین، شہداء ملت بالخصوص پشاور کے تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ مبارکہ مائدہ 54ویں اور 55ویں دو آیتیں۔ 55ویں آیت کا نام ہے، ظاہر ہے جس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے اس کا نام بھی بڑا ہوتا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات کے نام مشہور ہیں، ایسے ہی کچھ حدیثوں کے نام بھی مشہور ہیں۔ حدیث سفینہ، حدیث غدیر، حدیث ولایت، حدیث تیر مشوی۔ جو حدیثیں نام والی ہیں ان نام والی حدیثوں کے سرتاج حدیث کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آیات کے بھی کچھ نام ہیں۔
آیہ تطہیر، آیہ غدیر، آیہ مباہلہ، اور جس آیت میں اللہ، رسول اور علی کی ولایت بیان ہوئی ہے وہ آیہ ولایت۔ یہ آیات قرآن مجید کے اندر خاص طور پر جو آیہ ولایت ہے، جس میں 3 ولایتوں کا ذکر ہے، اللہ، رسول اور مولا علی کی ولایت۔ جب کوئی دوست آپ سے کہے نا کہ آپ نے کلمہ بڑھا دیا ہے، تو ان سے کہیں کہ ہم نے کلمہ بڑھایا نہیں ہے، شاید کسی نے گھٹایا ہے۔ ہمارا کلمہ تو قرآن کے مطابق ہے، اور جو اچھا مشکل تھوڑی سی کہیں اور ہے، ضد کی کا مسئلہ ہے، ورنہ مجھے کوئی مسلمان نہیں ملا جو علی کی ولایت کا مقر اور معترف نہ ہو، کوئی مسلمان نہیں ملا۔ سخت سے سخت تر مسلمان بھی یہ مانتا ہے علی اللہ کے ولی ہیں، بس وہ بولتا نہیں ہے، مانتا ہے۔ ماننے میں اور بولنے میں ہی تشیع اور غیر تشیع کا فرق ہے۔ تو بہرحال وقت آئے گا اور بات سمجھ میں آئے گی، سارا معاشرہ اس بات کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ بلندتر صلوات اور یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ میں بار بار آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آج کل تو سوشل میڈیا نے فاصلے ختم کر دیے ہیں، یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جتنا بڑا شیعہ ہو اتنا ہی بڑا سنی بھی ہو۔ مجھے سنیوں سے اتنا پیار ہے کہ ایک شیعہ جوان کہنے لگا آپ سنیوں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں ہم کہیں سنی تو نہیں ہو جائیں کہ آپ بھی ہم سے اتنا پیار کرنے لگے۔ تو سنی ہماری جان ہے بھائی، اور مسجدیں، مجلسیں، یہ اجتماعات یہ ہمارے سب کے مشترکہ ہیں۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں ان شیعہ بچوں سے کہ سنی دوستوں کا احترام کریں، اور سنی جوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں جن مسجدوں کا انتظام شیعوں کے ہاتھ میں، ورنہ تو مسجد شیعہ نہیں ہوتی، مسجد سنی نہیں ہوتی، مگر جن مسجدوں کا انتظام شیعوں کے ہاتھ میں، اس مسجد میں آ کے نماز پڑھو، اور ویسے ہی پڑھو جیسے تمہیں سکھائی ہے، یعنی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو۔ یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے، وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں لاکھوں شیعوں کے درمیان ہمیں کہیں کھڑے اہل سنت بھائی نظر آ رہے ہوتے ہیں جو ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ وہ 2 پیغام دیتا ہے، پہلا پیغام تو یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ تو بہادروں سے تو ویسے ہی پیار ہونا چاہیے۔ دوسرا پیغام یہ دیتا ہے کہ شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ ایک آدھ 2 اہل سنت اگر شیعوں کے درمیان ہو تو بالکل پریشان نہیں ہوتے وہ، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے شیعہ مارے گا نہیں، شیعہ کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تم پشیمان ہو کہ علی کو مارتے ہو؟ تم علی کو مانتے ہو تو پشیمان ہو کیا؟ کیوں یہ ہمارے 17ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے پولیٹیشنز، یہ ہمارے جاگیردار، زمیندار، وڈیرے، چودھری، یہ ہمارے افسران خاندانی شیعہ ہیں، مگر جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ کیا پریشانی ہے بھائی آپ کو؟ کیوں ہاتھ باندھ لیتے ہو؟ کیا تمہیں شرمندگی یہ ہے کہ امام جعفر صادق کے کہنے پہ ہاتھ کھولے ہیں؟ اطمینان کے ساتھ اپنے مذہب اور مسلک پر عمل ہو، دوسرے کے احترام کے ساتھ، اپنے دین پر، اپنے مکتب پر، اپنے نظریے پر عمل ہو، مگر دوسروں کے احترام کے ساتھ۔ کسی کی بے احترامی یہ علی والوں کا کام ہی نہیں ہے، کسی کی دل آزاری علی والوں کا کام نہیں ہے۔ یہ فورم نہیں ہے، میں ذاکرین اور خطبہ کے فورم پہ بارہا کہہ رہا ہوں، ان سے انتہائی عاجزانہ انداز سے عرض کرتا ہوں
کہ ممبر کے اوپر بہت سارے مسائل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت سے مسائل باقی ہیں جنہیں بیان ہی نہیں کیا گیا، تو وہ بات ہی نہ کریں جو کسی کی دل آزاری کی ہو، تو سلیقے سے ہو، طریقے سے ہو۔ تبلیغ میں توجہ چاہوں گا، تبلیغ میں بنیادی شرط ہے سلیقہ۔ تبلیغ کرو، پورے قرآن میں تبلیغ کرنے کا حکم ایک جگہ آیا ہے، اور وہ ہے ولایت علی کی تبلیغ۔ اور اب نبی نے علی پہنچانے کے لیے کتنا انتظام کیا ہے، کتنا سجایا ہے علی کے پیغام کو۔ بغیر انتظام کے علی بات سمجھ میں آئے گی نہیں۔ تو بہت ہی احترام کے ساتھ فضا برقرار رہے، ماحول اچھا رہے۔ ہم خاندانی طور پہ سنی شیعہ سب ساتھ رہتے آ رہے ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں، واسطے بھی ہیں، مرنا جینا ہے، میل ملاپ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اپنا موقف بھی سامنے آ جائے۔ جی تو یہ تو مجھے نہیں ملا کوئی کہ جو مولا علی کی ولایت کا مقر اور معترف نہ ہو۔ جناب اسحاق صاحب فرماتے ہیں اپنے مجمع میں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے پہلے علی ولی اللہ کہتے ہیں، سب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، سب محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ تو آج اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نام میں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ سارے مجمع سے انہوں نے اقرار لیا، اپنے بھائیوں سے سب سے اقرار لیا، سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، وہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں۔ تمام تر احترام کے ساتھ مولا علی کی ولایت کی تبلیغ۔ چاہ رہے ہیں کچھ مولا کی بارگاہ میں ہم رہیں۔ میں 2 دن مسلسل اس امام بارگاہ میں حاضر ہوں منگے صاحب، تو آپ سے کل بھی ملاقات ہوگی۔ آیت کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کی تفسیر پہ غور کریں گے۔ آیہ ولایت 55ویں آیت ہے مائدہ کی، اور آیہ ولایت سے پہلے والی یعنی 54ویں آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ قصداً اس لیے پڑھی ہے کہ یہ ولایت جسے ولایت علی کے نام سے ہم یاد کر رہے ہیں، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ عہد اور ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری اور عہد اور سنگینی اور وزن اٹھانے کے لیے پہلے تیاری کی ضرورت ہے۔ اللہ تیاری کروا رہا ہے آیہ ولایت سے پہلے کہ تمہارے اندر یہ تیاریاں ہونی چاہیے، یہ صلاحیتیں ہونی چاہیے، تب تم ولایت علی کو حامل کر پاؤ گے، اٹھا پاؤ گے۔ ورنہ بہرحال دروازے پہ تو ماشاءاللہ اہل بیت کے سبھی کا آنا جانا تھا۔ تو یہ بنیادی بات تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سبھی رہیں گے، سبھی آئیں گے، مگر جو دروازے پہ آنے جانے والوں کا رش ہے وہ اور ہے، اور جو السلمان منا اہل البیت ہے وہ اور ہے۔ وہ جو حمل کر لینا علی کی ولایت کو، وہ جو برداشت کر جائے علی کی ولایت کو، وہ جو علی کی مولا کی ولایت کو لے کر اس کا اثر، اس کا نتیجہ سامنے آنے لگے، وہ تو 5 8 10 سے زیادہ علی کے زمانے میں نہیں تھے۔ اور پھر بہت زور مارا، بڑی محنت کی، بڑی تبلیغ کی، بڑا علی کا پیغام پہنچایا کہ 50 سال کے بعد کربلا میں 72 تھے۔ 50 سال کے بعد کربلا میں 72، اور اب بھی 313 کا انتظار ہو رہا ہے۔ جی اربوں نہ صحیح کروڑوں شیعہ دنیا میں ہیں جو بہرحال مولا علی کے دروازے پر ہیں، مگر 313 کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو وہ جو 3 جنہوں نے ولایت علی کو برداشت کیا ہے یا برداشت کیے ہوئے ہوں گے، اب ظاہر ہے ہر ایک کو آئیڈیل پوزیشن، ہر ایک کو مثالی کیفیت کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم میں سے بھی کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ہم 313 میں سے ہوں؟ ارشاد ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں آج کی مجلس میں کہاں تک بات اپنی پہنچاؤں گا، لیکن اگر کچھ تو کل بھی انشاءاللہ حاضری رہے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تسلی دیجئے آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں، میری مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہے مجھ سے یار؟ یہ
حسینیت یزیدیت یزیدیت جو نعرہ لگائے گا وہ من کی مراد پائے گا. دونوں ہاتھ بلند، آواز بھی بلند، نعرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ سکتے ہیں دوست یہاں بیٹھ سکتے ہیں. تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے. میرے یہ بزرگ بھی پاس کھڑے ہیں. تھوڑا سا اور اگر تنگ تو ہوں گے آپ اگر یہ بیٹھ جائیں گے. تھوڑی سی جگہ بنا لیجئے. اب مجھے ذرا اطمینان ہو جائے گا تھوڑا سا. ایک اور صلوات. میرے بچے میرے لال میرے چاند تم تھوڑا سا آگے آؤ. تھوڑا سا آپ لوگ آئے تو پھر جگہ بنے گی. اور علی کا نام آدم وہ اسم اعظم ہے. جی. علی کا نام آدم وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا. کوئی وغیرہ ہے علی. یہ جو میرے بھائی نے ابھی نعرہ لگایا یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر اس کو درک کر لیا جائے تو علی کے عین سے مرادیں پوری ہوں گی. یہ اللہ نے نام ہی ایسا بنایا ہے. ہم پکارتے علی کو ہیں، جواب اللہ دیتا ہے. اچھا سنگین بات کروا دی انہوں نے مجھ سے. تھا میرے مضمون میں مگر شاید 10 منٹ بات کرتا. اب پہلے کر رہا ہوں. علی نام کی معرفت ہی بہت بڑا کارنامہ ہے. نام. اچھا پہلے تو ان بچوں سے میں بتاؤں کہ اللہ نے قرآن میں مولا علی کا نام، جناب زہرا کا نام، امام حسن امام حسین کے نام کی سورہ کیوں نہیں اتارے؟ حضرت مریم کے نام پہ سورہ ہے، حضرت ابراہیم موسیٰ کے نام پہ سورہ ہے، حضرت نوح کے نام کا سورہ ہے جی، مگر حضرت یوسف کے نام کا سورہ ہے، مگر مولا علی کے نام کا سورہ نہیں ہے، جناب زہرا کے نام کا سورہ نہیں ہے. اس کا ایک بہت روشن اور واضح سبب خود مولا علی نے بتایا. مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی ہے اور ملک عظیم عطا کیا ہے. مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں جن سے اتنی بڑی بات ہو گئی. نبی کی رحلت کے تیسرے دن اتنی بڑی بات ہو گئی. نبی کی رحلت کے 50 سال کے بعد کربلا میں نبی کا سارا گھرانہ مار دیا. یہ اتنا بڑا کام کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن میں آیت ہے. مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. یہ حسد کی آگ، حسد کی بیماری اتنا بڑا نقصان کر دیتی ہے. میرے بچوں جوانوں، کربلا میں 2 لوگوں نے حسین کو مارا ہے. ہم نام تلاش کر کے لعنت ضرور کریں، اس کا ثواب ہے، لیکن کام بھی اس کا تلاش کریں کہ اس نے آخر ایسا کیا کیوں. 2 لوگوں نے، 2 صفتوں کے حامل لوگوں نے کربلا میں امام حسین کو مارا ہے. ایک حب دنیا کا بیمار، حب دنیا کی بیماری حسین قتل کرواتی ہے. پیسہ چاہیے، رے کی حکومت چاہیے، رے کی گورنری چاہیے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کو کہ کسی طرح میں حسین کو مار دوں تو مجھے گورنر رے جو آج کا تہران ہے، اس وقت کا ایک پورا صوبہ تھا وہ جو کوفہ سے مدیریت ہوتی تھی اس کی جی، شام سے اس کو سنبھالا جاتا تھا. ایک حب دنیا، پیسہ، پیسے کی خاطر آئے مارنے کے لیے. پیسہ ملے گا دربار میں سر لے کے جاؤں گا. تو مولا حسین کے سر سے گوشت سے ابا اتارنے والے نے یہی کہا تھا مجھے اس کے بدلے میں پیسہ ملے گا. پیسہ، پیسہ، دولت، دنیا جی. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذرا مشق کر کے دیکھو، پیسے کو اگنور کر کے دیکھو، تمہیں حلال صحیح جی. کسی نے فون کیا کہ بھئی آپ کے پیسے ہمارے پاس تھے، ہم سوچ رہے تھے کل آپ کے خود آپ کو دیں گے، اگر آپ کو جلدی ہے تو ابھی آ کے دیں. بھائی 2 سال سے یہ دے نہیں رہا تھا،
ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہی ہم کو جا کے لے آتے ہیں. کچھ اپنے پیسوں کو اگنور کر کے دیکھیں. یہ پیسوں کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، حلال پیسے کی بات کر رہا ہوں، حرام کو تو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگانا. میں حلال پیسے کی بات کر رہا ہوں. اس کی مشق کریں، کیونکہ اہل بیت کی زندگی کا پیغام یہی ہے. اس وقت ہم جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا مجلس میں، گردن ہلائیے. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھتے ہیں نا. علی مولا نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں مجلس میں. ہم مجلس میں اپنی دنیا لے کر نہیں آتے. کوئی ارب پتی ہوگا، کوئی مثال کے طور پہ کروڑ پتی ہوگا، کوئی فلاں افسر ہوگا، کوئی فلاں افسر ہوگا، لیکن مجلس میں زمین پر بیٹھتا ہے نا، اپنی حیثیت کا انکار کرتا ہے نا. اپنی ذات کی نفی کرنا ہی اہل بیت کی زندگی اور ان کی سیرت کا پیغام ہے. ایک حب دنیا کا شکار، ایک حب دنیا کا شکار جو کربلا میں حسین مولا کو مارنے آیا ہے. دوسرا نام بتاؤں اس مجرم کا؟ دوسرا نام بتاؤں؟ ایک حب دنیا کا بیمار تھا جو کربلا آیا تھا. ایک بغض علی کا بیمار تھا جو کربلا آیا تھا. کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے، شام والے بغض علی کے بیمار تھے. الہ راجعون. ماشاء اللہ. یہ جو نام ہے نا علی، علی سن لیجئے تھوڑا سا مجھ سے. علی، یہ اس اور ایک گھوڑ سوار گزرتا ہوا حضرت نے دیکھا. علی نے اپنے دلدل کو اس کے قریب کیا، اسے آواز دے کر پوچھا تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو، کون ہو، کس قبیلے کے ہو؟ اس نے اپنی منزل بتائی تو مولا کی منزل بھی وہی تھی. حضرت نے فرمایا میرا بھی وہی کا ارادہ ہے. اکیلے سفر کرنا اچھا نہیں ہے، ہم دونوں ساتھ سفر کرتے ہیں. وہ یہودی مسلک اور دین سے تھا، مولا علی کے ساتھ سفر کر رہا ہے. رستے میں ایک ایسی جگہ آئی کہ جہاں راستہ زیر آب ہے، بند ٹوٹنے کی وجہ سے اس پار جانا مشکل ہے. گھوڑا اتاریں گے تو گھوڑا ڈوب جائے گا، پانی اتنا گہرا ہے. جانا اس طرف ہے، رستہ نہیں ہے، دونوں کو اس طرف جانا ہے. اس یہودی نے اپنے سامان میں سے ایک چادر نکالی اور کچھ پڑھتے ہوئے پانی پر اسے پھیلا دیا. وہ پتھر کی بن گئی. وہ روڈ کے اس طرف چلا گیا، کونا پکڑ کے کھینچا تو وہ دوبارہ چادر بن گئی. وہاں کھڑے ہو کر مولا سے کہنے لگا میرے پاس اس میں عزم ہے، اس لیے میں اس طرف آ گیا، آپ کیسے آئیں گے؟ مولا نے دلدل کے گردن پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تم گھوڑے اے میرے دلدل، تم پانی پہ چل کے جاؤ گے. گھوڑا پیر رکھتا رہا جہاں جہاں گھوڑے کا سنگ جاتا رہا وہ پتھر کی جگہ بنتی رہی. مولا اس طرف اس کے قریب جا کے کھڑے ہوئے. حضرت نے فرمایا وہ اس میں عزم تمہارے پاس کیا ہے؟ کہنے لگا مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، اشارہ کر سکتا ہوں. آخری نبی کے وسیع کا نام. مولا نے فرمایا مولا نے اب نعرہ لگائیے گا جملہ سن کے. مولا نے فرمایا جس کا نام لے کے تم دریا پار کرتے ہو وہ علی میں ہوں. ماشاءاللہ. جب یہ آپ یا علی کہتے ہیں نا اس کا ایک خاص ثواب ہے. ایک تو یہ بہادری اور شجاعت. جس نے بھی نعرہ حیدری لگایا ہے نا اس نے کبھی موت سے تو ڈر کے دکھایا ہی نہیں. بہادری لانے والا نعرہ ہے. آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، جملہ سن لیں. علی لفظ علی یہ اس وقت تک زیادہ روشن نہیں ہوگا جب تک ہم اس کی ضد کو نہیں تصور کریں. جی تعرف الاشیاء بازدادها. قاعدہ یہ ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں.
جب تک رات نہیں آئے گی دن کی قدر نہیں ہوگی، جب تک نابینا نظر نہیں آئے گا آنکھوں کی قدر نہیں ہوگی، جب تک جاہل نظر سے واسطہ نہیں پڑے گا اس وقت تک پڑھے لکھوں کی قدر نہیں ہوگی۔ تو ضد سے ضد پہچانی جاتی ہے۔ علی کی ضد ہے دنی، اور دنی کی مؤنث ہے دنیا۔ یوں ہی مولا علی نے دنیا کو 3 طلاقیں نہیں دی ہیں۔ علی لماذا سمی علی علی، کیوں علی کا نام علی رکھا گیا؟ مولا سے پوچھا جا رہا ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ بڑا حسین جملہ مولا صادق کا ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ کیوں علی نام علی رکھا گیا؟ کیوں علی کا نام علی رکھا گیا؟ فرمایا لأنہ سموہ فی العلم، کیونکہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ بعد از مصطفیٰ اگر کسی کا علمی مقام ہے تو علی مولا کا ہے۔ میں ان جوانوں بچوں کے دہن میں ایک جواب دے رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی کہنا کہ آپ نبی کے بعد سب سے افضل علی کو کیوں مانتے ہیں، تو آپ یہ جواب دیں کہ وہی دلیل ہمارے پاس ہے جو فرشتوں پر آدم کو افضل ماننے کی ہے، علم کی وجہ سے۔ ہم مولا علی کو علم کی وجہ سے سب سے افضل مانتے ہیں۔ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی ایک مثال بتاؤ کہ علی مولا نے نبی کے علاوہ کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ ہم 50 مثالیں بتائیں گے کہ کس کس نے علی سے کیا کیا مسئلہ پوچھا ہے۔ اچھا، مشکل ہماری یہ ہے کہ بہت ہی واضح عقیدہ رکھتے ہیں مگر اس کو سمجھانے میں کبھی کبھی ماحول کی دقت ہے۔ کسی سے مولا علی نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھا۔ یہ جو فرمان ہے نا مولا علی کا، من علمنی حرف، استاد کیونکہ استاد ہے وہ سکھانے والا، اور جو شاگرد ہے وہ غلام ہوتا ہے اپنا استاد کا۔ جہاں یہ استادوں کی عزت بڑھانے کے لیے ہے، من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ جہاں یہ استادوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے وہاں علی کی ایک چیلنج اور تحدی کا اعلان بھی ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے، میں علی اس کا غلام ہونے کو تیار ہوں۔ مولا علی کا نام علی اس لیے کہ آپ علم میں سب سے بلند۔ تعجب ہوتا ہے، قرآن مجید میں ایک غیر معصوم، غیر نبی، غیر امام بچے کا گود میں شیرخوار بچے کا بولنا تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، زلیخا کی بہن کا بچہ اس کی گود میں بولا۔ جب زلیخا نے قمیض پکڑ لی حضرت یوسف کی، حجرے میں لے گئے تھے، باہر سے تالے ڈلوا دیے کنیزوں سے، 7ویں کمرے میں پہنچایا حضرت یوسف کو اور باہر سے تالے ڈال ڈال کے کنیزیں چلی گئیں۔ اور پھر جب اس نے وہ ارادہ کیا تو حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی۔ تو جیسے حضرت یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی تو اسے بھی یاد آیا کہ اس کا بھی کوئی اللہ ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں بار بار اذانیں وقت پر ہوتی رہیں تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ اللہ ہے۔ یہ اذانوں کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ یاد دلواؤ کہ اللہ ہے۔ جب حضرت یوسف نے اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میری مدد کر، تو اس کے حجرے میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اسے بھی یاد آیا کہ کونے میں بت ہے۔ مڑ کے دیکھا تو بیڈ پہ سے چادر کھینچی، بستر پہ سے چادر کھینچی اور بت پہ ڈال دی۔ تو حضرت یوسف نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگی مجھے اپنے اللہ سے حیا آ رہی ہے، تو میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ حضرت یوسف نے فرمایا تم نے تو اپنی اللہ پر، اللہ کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، میری اللہ کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ کہہ کے مڑے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کہ تالا کھلنا شروع ہوا، ایک ایک تالا کھلتا چلا گیا، باہر سے تالے ٹوٹتے چلے گئے جی۔ اور آخری دروازے پر جب پہنچے تو تالا ٹوٹ رہا تھا، اللہ چاہتا تو بر وقت جیسے سارے بر وقت تالے ٹوٹے، ایسے آخری تالا بھی بر وقت ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ کا کام تو اللہ کا ہے نا۔ 6 جگہ تالے توڑ کے بتائے کہ ہم ہیں، ایک جگہ تالا دیر سے ٹوٹا، یہ بتایا کہ اب ہم ہی آزمائش بھی لیں گے۔ تالا اتنی دیر سے ٹوٹا کہ زلیخا کا ہاتھ ان کے گریبان تک، یعنی پیچھے کالر تک آ گیا، اور قمیض پکڑ کے جو کھینچا
تو قمیض پھٹی اور تالا ٹوٹا. سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، بادشاہ مصر، زلیخا کا شوہر. تو وہ کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فوراً اس نے اپنا رنگ بدلا گرگٹ کی طرح. خطرناک ہوتی ہیں یہ. کہنے لگی کہ یہ میرے حجرے میں حملہ کرنے آیا تھا. حضرت یوسف نے فرمایا میرا گواہ تو اللہ ہے، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس شور شرابے میں کہ حضرت یوسف نے 2 حجروں کے بعد زلیخا کی بہن اپنی بہن سے ملنے آئی ہوئی تھی، اسی محل میں ٹھہری ہوئی تھی. اس کا دودھ پیتا بچہ بستر پہ سو رہا تھا. یہ جب آوازیں شور کی آوازیں سن کے باہر نکلنے لگی تو اسی وقت وہ رویا. تو اب اسے چپ کرا اور زلیخا کھڑی کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا تھا میرے کمرے میں. تو جیسے ہی حضرت یوسف نے فرمایا نا میرا تو گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو فوراً وہ بچہ بولا، وہ دودھ پیتا بچہ، وہ شیر خوار بچہ بولا اِنَّا قَمِيصَهُ قَدْ مِنْ قُبُلْ فَصَدَقَتْ. اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے. قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. کہنے لگی اگر قمیص آگے سے، بچہ کہہ رہا ہے، اب یہ اماں ابا بھی نہیں بولتا تھا، یہ اماں ابا بھی نہیں بولتا تھا، اتنا فصیح زبان میں بولا. اور نہ صرف بولا، اتنی معقول بات کی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچ کہہ رہا ہے. جیسے ہی اس بچے نے یہ بات کی تو ایک مرتبہ کلیئر واضح ہو گیا کہ کون حق پر ہے کون بے گناہ ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ ایک غیر معصوم غیر نبی بچے کا بولنا تمہیں سمجھ میں آتا ہے، اور نبی کی گود میں علی کا بولنا کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، سمجھ میں نہیں آتا؟ اللہ بچوں سے بلواتا ہے. اور یاد رہے کہ اگر بچہ یوسف کے حق میں گواہ بن سکتا ہے، بھائی پرانے شہر میں آیا ہوں مجلس پڑھنے، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، لوگوں کا یہ جملہ ہے، اگر یوسف علیہ السلام کے لیے ایک بچہ گواہ بن سکتا ہے تو سیدہ کے لیے حسنین گواہ کیوں نہیں بن سکتے؟ سلامات پڑھے محمد و آل محمد پر. جب سیدہ نے حسنین کو پیش کیا تو یہ کہہ کر لوٹا دیا گیا کہ بچوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اور قرآن میں بچے کی گواہی موجود ہے. اللہ کا کام دیکھیے آپ. علم میں مولا کائنات چونکہ علی ہیں، علم میں علی ہیں، اس لیے اللہ نے یہ علی نام رکھا ہے. اچھا بحث نہیں ہے، یعنی میرا اس وقت عنوان نہیں تھا، میں اپنے مضمون سے دور ہوتا جا رہا ہوں، اس لیے کہ واپس آتا ہوں اپنے مضمون پر، ورنہ تو بحث بڑی حسین ہے کہ یہ نام بھی اللہ ہی نے رکھا ہے. ہمارے ہاں بچوں کی جب آمد ہوتی ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں مہذب گھروں میں، خاندانی گھروں میں کہا جاتا ہے دادا رکھیں گے نام، نانا رکھیں گے نام. گھر کا بڑا رکھتا ہے نا نام، خاندان کا بڑا نام رکھتا ہے. جس خاندان کا بڑا اللہ ہو وہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. کوئی نام ایسا نہیں ہے جو انتظار کیا گیا کہ نبی آئیں گے تو رکھیں گے، اور جب نبی کو بتایا گیا کہ ہمارے گھر میں آمد ہوئی ہے تو فرماتے ہیں یہ نام اللہ رکھے گا. اور پھر جبریل نازل ہو کر کہتے ہیں اللہ نے اس کا نام شبر رکھا ہے، جسے عربی میں حسن کہتے ہیں. اللہ نے اس کا نام شبیر رکھا ہے، جسے عربی میں حسین کہتے ہیں. اس سے پہلے اللہ نے اس کا نام علی رکھا ہے. یہ گھرانہ ہی کچھ ایسا ہے. اور پھر بات ناموں کی آ گئی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ منزل بھی سنتے جائیے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے نام حیدر رکھا اس لیے کہ سانپ کو گہوارے میں چیر دیا تھا. حیا درہ، حیا درہ، حیا سانپ، درہ کسی کو چیرنا. جب حضرت امیر المومنین نے گہوارے میں سانپ کے دونوں کلے پکڑ کے اسے چیرا نا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کے منہ سے، زبان سے، منہ سے بے ساختہ نکلا حیا درہ.
اب آپ سب حی درہ ذرا بولیے تو آپ کو سب کو لگے گا حیدر. کثرت استعمال سے حی درہ حیدرہ ہو گیا. حضرت ابو طالب نے بچے کو گود میں لیا، مولا علی کو، اور لے کے چلے تو یہودی عالم عیسائی عالم آگے بڑھ کے کہنے لگے آپ کے بچے نے کسوٹی توڑ دی. یہ سانپ تو آزمانے کے لیے آتا تھا کہ حلالی ہے یا غیر حلالی. آج کے بعد مکے کے کون کیسے بچوں کو آزمائیں گے کہ یہ حلالی ہے یا حلالی ہے. برابر سے نبی، برابر سے سرکار دو جہاں کی آواز آئی، چچا انہیں جواب دے دیجئے اب قیامت تک یہ بچہ کسوٹی ہے. قیامت تک علی کا ذکر طے کروائے گا کون حلالی ہے اور کون غیر حلالی ہے. جی حدیثیں ہیں. یہ پھر ایک ایسی وادی آ جائے گی جس میں ٹھہروں گا تو میں بہت دیر رک سکتا ہوں، طالب علم ہوں مگر رک سکتا ہوں. حضرت فاطمہ بنت اسد نے نام حیدر رکھا، حضرت ابو طالب نے نام ظہیر رکھا. ظہیر، مولا علی کا نام حضرت ابو طالب ظہیر کہہ کے پکارتے تھے. ظہیر اسے کہتے ہیں جس کی پشت مضبوط ہو، جو ہمیشہ چڑھ کر بیٹھے، کسی کو نہ دے، جس کی پشت مضبوط ہو نا. ظہیر، زہر، الان انکسر ظہری، ظہیر، زہار، زہر. جی ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہوتے ہیں انہیں زہر کہتے ہیں. جن ہر ہفتے حضرت ابو طالب بچوں کی 2 طرح کی کشتیاں کرواتے تھے، مقابلے کرواتے تھے، ورزش کا مقابلہ. ایک ریس کا، دوڑنے کا، اور ایک کشتی کا، 2 مقابلے. جس دن ریس کا مقابلہ ہوتا تھا نا، مولا علی آتے ہی نہیں تھے. ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا بیٹا یہ آج ریس کا دوڑنے کا مقابلہ تھا، تم پہلے بھی نہیں آئے تھے آج بھی نہیں آئے. کہا بابا مجھے دوڑنا اچھا ہی نہیں لگتا. ماشاءاللہ. اور جس دن کشتی کا مقابلہ ہوتا تھا سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے. ابھی کوئی بچہ نہیں آیا ہوتا تھا، علی کھڑے ہوتے تھے، اس لیے کہ آج کشتی کا مقابلہ ہے اور کوئی بچہ علی سے نہیں جیت سکتا تھا. میرے مولا سارے بچوں کو مقابلے میں ہرا دیتے تھے اور سارے بچے طے کر کے جاتے تھے کہ آج علی نے یہ داؤ لڑے ہیں، یہ پیچ لڑے ہیں، یہ علی نے کیسے کلائی پکڑی اور کیسے پیر میں پیر ڈالا اور کیسے پٹکا، اور علی نے کیسے گدی سے 2 انگلیوں سے گدی دبوچی اور ایک مرتبہ ایک ہاتھ سے کمر میں ہاتھ ڈالا اور پٹک ڈالا. تو وہ سارے داؤ جو اس ہفتے علی نے چلے تھے ان سب کی ہفتے بھر تیاری ہوتی تھی. لیکن جب دوسرا ہفتہ آتا تھا تو علی ایک نیا وار جس کا بچوں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو حضرت ابو طالب نے ایک دن بے ساختہ کہا علی میرا ظہیر ہے، جس کی پشت مضبوط ہو، جو کبھی کسی سے شکست نہ کھائے، جو ہمیشہ شکست دے کر آئے، اسے ظہیر کہا جاتا ہے. ضمناً بات ہوئی ہے. علی نام پر ہی غور کریں، مولا کے ناموں پر غور کریں تو بڑا حسین باب ہے، حسین مضمون ہے. لیکن چلیے اپنے اصلی مضمون کی طرف. مولا کی ولایت ایک سنگینی ہے، ثقالت ہے، ایک وزن ہے. تھوڑا سا ان نوجوان ساتھیوں کو اس موضوع کی اہمیت کی طرف بھی متوجہ کروں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھ. یہ قرآن کہہ رہا ہے اگر ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ تو طاق بھی نہیں گر رہی. تو قرآن کی بات صحیح ہے یا یہ مشاہدہ صحیح ہے؟ قرآن کی بات صحیح ہے. اسے سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. قرآن نے قرآن کو 2 تصویروں میں دکھایا ہے. جی قرآن کو قرآن نے ہی 2 تصویروں میں دکھایا ہے. ایک قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک قرآن کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون.
ایک قرآن کی تصویر یہ ہے کہ قرآن کتاب مکنون ہے جسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا. ایک قرآن کی تصویر یہ ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کر دیا. تو قرآن کی دو تصویریں ہیں، ایک مادی وزن جو طاق اٹھا لیتی ہے اور ایک مانوی وزن جو پہاڑ نہیں اٹھا پاتا. قرآن کا ایک حقیقی چہرہ ہے جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پائے گا، اور قرآن کا ایک ظاہری چہرہ ہے جسے ہم اٹھا لیتے ہیں. جی 10 قرآن کے نسخے آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو آپ اٹھا لیں گے. میرے ہاتھ میں 10 قرآن کے نسخے دے دیے جائیں تو میں اٹھا لوں گا. تو یہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑ برداشت نہیں کرتا، اور یہ کیسا قرآن ہے جو طاق اٹھا لیتی ہے؟ یہ مادی وزن ہے اور وہ مانوی اور حقیقی وزن ہے. یہ جو ہم ولایت علی کی بات کر رہے ہیں، ولایت الہیہ کی بات کر رہے ہیں، ولایت نبویہ کی بات کر رہے ہیں، یہ وہ سنگینیاں ہیں، مانوی سنگینیاں ہیں جنہیں اٹھانے کے لیے پہلے قابلیت چاہیے. پھر میں ذرا لفظ بدل کے، الفاظ بدل کے اس مفہوم کو روشن کروں. ہر سواری ہر روڈ پر نہیں اترتی، ہر سواری ہر روڈ پہ نہیں چلتی. آپ اپنے شہر کے روڈ پہ ذرا جہاز اتار کے دکھائیے، یہ روڈ دھس جائے گا، اتنا سنگین وزن برداشت نہیں کرے گا. وہ جو 32 ویلر ہوتا ہے نا، وہ جو ٹریلر ہوتا ہے 32 ویلر، وہ ذرا چلا کے دکھائیے اپنی گلی کے اندر، روڈ بیٹھ جائے گا. ہر وزن ہر جگہ نہیں اترتا بھائی. یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا. یہ جس گھر میں اتر رہا ہے وہ جھونپڑی ضرور ہے مگر بڑے بڑے محلوں سے زیادہ قیمتی ہے. وہ روحانی اور مانوی ماحول ہے جہاں فرشتہ اترتا ہے. فرشتہ ہر ایک جگہ نہیں اترتا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب بنگا صاحب یہاں آتے رہے، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب آتے رہے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ ہے، میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی. برا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بڑے بڑے مضبوط خطیب تھے علامہ اظہر حسن زیدی. جی مجھے تسلی دیجیے اگر 1 گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہو جائے گی. یہ گھر کیا گھر ہے یہ گھر والے ہی بتا سکیں گے، نہ کوئی صحابی محترم بتا سکے گا اور نہ ہی کوئی نوکر اور چاہنے والا بتا سکے گا. یہ خود بتائیں گے کہ یہ گھر کیا ہے. لہذا میں آپ کی خدمت میں اس گھر کے ایک فرد سے پوچھتا ہوں، اور جو پوچھا وہ بتاتا ہوں کہ یہ گھر ہے کیا. جی توجہ چاہوں گا. مولا حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، رات کی تاریکی میں نہیں گئے. کل کو تاریخ لکھ دیتی، کل کو قلم فروش مورخ لکھ دیتا کہ معاذ اللہ جان کا خطرہ تھا، رات کو چلے گئے. حسین تو 63 محملیں بنائیں گے، قافلہ تو 63 محملوں کا ہوگا، وہ رات کی تاریکی میں کیسے جا سکتا ہے. فرمایا کل روشنی نمودار ہونے دو، سورج نکلنے دو، سب کے سامنے مجھ سے بیعت مانگنا. ولید نے جب بیعت مانگی یزید کی، گورنر مکہ تھا، معاف کیجیے گا مدینہ کا گورنر تھا ولید، تو امام نے فرمایا یہ کیا رات کی تاریکی میں تو مجھے آدھی رات گزر گئی ہے، آپ بلا رہے ہو، تو کل سب کے سامنے بیعت کا سوال کرو، سب کے سامنے جواب دوں گا. اور پھر دوسرے دن حضرت نے مدینہ بڑے شان سے چھوڑا ہے، محملیں تیار ہوئی ہیں، قناتیں لگائی گئی ہیں، سارا شہر رخصت کرنے باہر آیا ہے. کوئی ایسے نہیں آئے کہ پتہ نہیں ہے. جب مدینے سے جا رہے ہیں تو سارے شہر کو پتہ ہے کہ حسین جا رہے ہیں. 6 مہینے مکے میں رہے، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا ہے اور 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے. تقریباً 6 مہینے امام حسین مکے میں رہے. مکہ جب چھوڑ کر جا رہے ہیں تب بھی ایسے ہی نہیں جا رہے کہ رش تھا، مجمع تھا، پتہ ہی نہیں چلا کون آیا کون چلا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. حسین مولا حسین ہے. جس انداز سے مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو تاریخی پیغام ہے. فرمایا عباس
بتاؤ حاجیوں کو کہ میں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا حکم فرمائیں کیسے کیا کہوں. حضرت فرمائے جاؤ جا کے خطبہ دو اور بتاؤ کہ میں کون ہوں اور ہم مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں. فرمایا مولا کہاں ممبر بناؤں. فرمایا خانہ. بھائی اب میں خطبہ سنانے جا رہا ہوں اور آپ کی اب آپ کی خاموشی بہت اچھی نہیں لگے گی. مولا خانہ کعبہ کے چھت پہ جا رہے ہیں خطبہ دینے کے لیے. مکے کی طرف رک کر کے اذان کہتا تھا, مکے میں کہاں رک کر کے اذان کہو. تو نبی نے فرمایا میری طرف رک کر کے اذان کہو. خانہ کعبہ کی چھت پہ چلے گئے, نبی کے سامنے دیکھتے ہوئے, نبی کے سامنے نبی نظر آئے. پھر بلال نے حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی. ایسے ہی مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں. ایک بلند صلوات پڑھیں. خطبے میں 32 جملے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ میں 32 جملے پڑھ سکوں گا یا نہیں. کوشش کرتے ہیں جہاں تک بات جائے. ولایت رہے ذہن میں کہ مضمون پر ہوں. اس ولایت کو حمل کرنا, اس ولایت کو قبول کرنا, اس کے لیے قابلیت صلاحیت چاہیے. خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں, سنیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی. توجہ نہیں, میرا ذرا وہ ہو رہا ہے کہ ابھی اور مجھے آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں. یہ سارا گھرانہ جب بولتا تھا علی بولتا تھا. جی جناب زینب نے کوفہ و شام میں خطبے دیے ہیں بابا کے لہجے میں. جناب زہرا نے 5 خطبے دیے ہیں, 2 مردوں سے خطاب ہے, 3 عورتوں سے خطاب ہے. سیدہ کے خطبے جن میں 2 مردوں سے آپ نے خطاب کیا ہے, مردوں سے بات کی ہے جناب زہرا نے نبی کی رحلت کے بعد, اور 3 عورتوں سے خطاب ہے. جناب زید شہید کو جب حجاج ابن یوسف گرفتار کر, اس کی حکومت نے, اس کے سپاہیوں نے گرفتار کر کے اسیر کر کے جب لائے دربار حجاج ابن یوسف میں, تو حجاج نے کہا آخری بات کرو, کچھ دیر میں تمہارا سر تن سے علیحدہ ہوگا. تو حضرت زید شہید نے, یہ حسینی اور زیدی سادات جن کی نسل سے, امام زین العابدین کے تیسرے بیٹے. جی امام نے تینوں بیٹوں کو, اپنے 4 بیٹے تھے, پہلے 3 بیٹوں کو صحیفہ سجادیہ لکھوائیے. اپنے بیٹوں کو املا لکھوایا امام سجاد نے, ان میں سے حضرت زید شہید بھی ہیں. پھر زید شہید نے اپنے بیٹے یحییٰ کو لکھوایا. پھر اسی طرح اولادوں میں اور شاگردوں میں صحیفہ سجادیہ لکھوائی گئی. صحیفہ سجادیہ کی سند یہ ہے. زید شہید کو جب لایا گیا تو کہا آخری بات کرو. تو زید نے انتہائی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اہل بیت کے فضائل پڑھے, مولا علی کے فضائل پڑھے. ایسا بولتے ہو کہ اس کے اوپر کسی کو بولنا نہیں آتا. حجاج کے جملے ہیں نا, وہ میں نے ترجمے کیے ہیں. جب بولتے ہو چڑھ کر بولتے ہو, تم اتنا اچھا بولتے کیسے ہو. تو فرمانے لگے ہمیں دیوان ابو طالب اور خطبہ فاتح مصائب کی کتاب لکھی ہے حدیث کربلا کے نام سے. اس میں سب سے آسان اور سیدھا اور سامنے کا حوالہ جو میسر ہے, میں عربی کے حوالے دوں گا تو کہیں گے آپ ایسی بات کر گئے, نہ ہمیں وہ کتاب ملے گی نہ ہم دیکھ پائیں گے. تو میں اردو کا حوالہ دے دیتا ہوں, ہمارے پاکستان کے اندر کتاب موجود ہے. آدھا کعبے کی چھت پہ ہیں, کر رہے ہیں کعبے کی طرف. الحمدللہ الذی, اچھا تھکے ہوئے تو نہیں ہیں بہت دوست. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اسے, اشارہ کیا کعبے کی طرف, جس نے اسے شرف عطا کیا ہے ان کے بیٹھے. ادب قربان ہو. میرا بڑا بیٹھا ہے, میرا امام بیٹھا ہے, وہ میرے بابا ہیں تو ان کے بابا ہیں, تو ادب کا تقاضا ہے میں کہوں کہ ان کے بابا.
کے بابا تھے، میرے تو مولا تھے. یہ نہ وہ لہجہ ہے مولا عباس کا. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی کانا بالامس بیتن سارا قبلتن. جو کل مولا یہ احرام باندھے ہوئے ہیں، مولا مکے میں تو کافر داخل نہیں ہو سکتا. یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ عجب نہیں مولا عباس کی آواز آئے جو حسین کو مارنے آیا ہے وہ مسلمان. میں تو بات ہی ان سے کر رہا ہوں جو حسین دشمن ہے. اے فاجرو تصدون طریق البیت الی الامام البرر. کعبے سے کسی اور وجہ سے جا رہے ہیں جو میں بتاؤں گا، مولا عباس بتائیں گے. تصدون طریق البیت الی الامام البرر. تم میں سے من ہوا ادنا بے، کون ہے جو اس کے قریب ہو، اس کو جانتا ہو، اس کا وارث و مالک ہو حسین کے علاوہ؟ وَلَوْلَا حِكَمِ اللَّهِ الْجَلِيَّةِ وَأَسْرَارَهُ الْعُلِيَّةِ وَإِخْتِبَارَهُ الْبَرِيَّةِ. اگر حکمت پروردگار نہ ہوتی، اگر لوگوں کو آزمائش میں، لوگوں کا آزمائش میں مبتلا ہو جانے کا خوف نہ ہوتا، میں سے یہ راز نہ ہوتا. جملہ سنیں، لطار البیت الی قدم قبل ان یمشی لدے. تو حسین کے آنے سے پہلے کعبہ اڑ کے خود ان کے قدموں میں چلا جاتا. برداشت نہیں کر پاتی، اس راز کو مخلوق برداشت نہیں کر پاتی، اس لیے منظر نہیں دکھایا جاتا. ورنہ کعبہ اڑنے کو تیار ہوتا ہے حسین کی طرف آنے کے لیے. توجہ فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدہ. ساری دنیا حجر اسود اور حجر اسود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے. مولا عباس کی زبان سے مولا حسین کے فضائل. سلوات پڑھیں تو میں خطبہ سنا رہا ہوں. مشیت الرحمن، اگر میرے مولا حسین کی مرضی جو رحمان کی مرضی کے پابند ہے. کیا ولایت اور توحید بیان ہو رہی ہے، یعنی اللہ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے اور مولا حسین کی ولایت بھی بیان ہو رہی ہے. اگر میرے مولا حسین کی مشیت جو رحمان کی مشیت ہوتی، توجہ، لو وقعت علیکم کالصغر الغضبان علی اصافیر الطیران. تو میں، جملہ سنیں، تو میں تمہیں ایسے جھپٹتا، تو میں تم میں سے کسی ایک کو چھوڑتا نہیں. اب اس کے بعد والا جملہ، اتخافون قوما بالموت فی الرجولیہ لم یخافوا بالموت فی الرجولیہ کانا فی الرجولیہ کیف کانا فی الرجولیہ. تم اس خاندان کو، بھائی جملہ سنیں گے، پہلے تسلی دیجئے، یہیں روک دوں خطبہ یا آگے بڑھاؤں؟ فرماتے تم اس خاندان کو موت سے ڈراتے ہو جنہوں نے، تم ہمیں موت سے ڈرانے کی بات کر رہے ہو. ہم نے بچپن میں موت کی کلائی توڑی ہے. بات کا جملہ سنیں، اے ہاتھ فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض الکوثر. ہے ہاتھ دور ہے، دور ہے. کیا جملہ ہے مولانا. تم دور ہو اس بات سے، سمجھو گے نہیں، ذلت ہمارے قریب نہیں آتی. کہاں شراب پینے والا اور کہاں کوثر پلانے والا. تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو. اب آپ آج کے بعد والے جملے، ممن فی بیتہ الوحی والقرآن.
جس کے گھر میں نجاستیں بھری ہوئی ہیں تم اس کے ساتھ ان کا مقابلہ کر رہے ہو. پھر آگے کا جملہ سنیں, فرماتے ہیں انتم وقعتم فی غلطۃ التی وقعت فیہ القریش, تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس میں قریش والے مبتلا تھے. تم بھی ایک غلط فہمی کا شکار ہو جس میں قریش والے مبتلا تھے. لأنہم یرادوا قتل رسول اللہ کے بچے کو قتل کرنے والے ہو. تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کو مار دو. ولا یمکن لہم ما دام امیر المومنین حیا, ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ علی زندہ تھے, اور تمہارے لیے ممکن ہی زندہ ہو. خبر پہنچی نا مدینے میں کہ حسین مارے گئے, تو جناب فاطمہ کلابیہ بی بی ام البنین نے فرمایا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. میں نے عباس کو پالا تھا کہ وہ حسین کرے گا, حسین مارے گئے تو کسی نے پڑھ کر کبھی بھی کچھ نہ کہیے. جب تک عباس زندہ تھے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ حسین کی طرف دیکھتا. پہلے عباس کو بڑے اہتمام سے مارا ہے, پہلے بازو کاٹے ہیں, پھر آنکھ میں تیر مارا ہے, پھر گرز سر پہ گرز مارا ہے. اجر و بازیں بلند ہو گئی, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جب مولا عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا نا تو مولا نے خود پہ ایک شعر پڑھا ہے, تم نے اگر تھا جیسے کسی شیر کے منہ میں شکار ہو, ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے پر آ کے لگا. اجر پانی کے ساتھ عباس کی آس بہنے لگی. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں آئمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں. مشکیزے سے پانی بہنے لگا, گویا عباس کی آس بہ رہی ہے. کی ہے کچھ خصوصیات حضرت عباس کی شہادت میں ہے, کچھ خصوصیات حضرت علی اکبر کی شہادت میں ہے, جو کیفیت کسی اور کی شہادتوں میں نہیں ہے. قاسم کی شہادت بھی اپنی ہے, مجاہد ہے جو زندگی میں پامال ہوا ہے. لاشیں تو امام حسین نے بہت اٹھائے مگر رضادارو ایک لاشا چھوٹا بہت تھا اور حسین سے اٹھتا نہیں تھا. آگے جاتے تھے انا للہ دیکھیں. کسی شہید کی زندگی میں ایسے گرز نہیں لگا جیسے حضرت عباس کے سر پہ لگا. شاید یہ اس لیے لے لیا کوفے کی مسجد کے محراب میں بابا کے سر پہ لگتی بھی ضربت دیکھی ہے. اجر و کمل اللہ. بازو کیوں کٹ گئے؟ حضرت عباس کے بازو شاید اس لیے کٹ گئے کہ ان ہاتھوں کو پانی میں دیا تھا, ہاتھوں کو تری محسوس ہو. حرم حضرت عباس میں حضرت عباس کے مصائب پڑھے جا رہے ہیں. آج ایک روتے ہوئے شخص نے پوچھا کہ بتائیے حضرت عباس کے بازو پہلے کٹے یا آپ زمین پر پہلے آئے؟ ذاکر نے جو اسے پتا تھا جواب دے دیا, مگر خواب میں جناب زہرا نظر آئی اور ذاکر سے کہا کہ اب اگر کوئی ہمارا آواز دی مولا میرا سلام آخر. مولا حسین نے کمر پکڑ لی. الان انکسر ظہری. عباس اب ہماری کمر ٹوٹ گئی. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. مولا کیسے پہنچے ہیں
سے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ اصغر کی جگہ ہے، یہ عباس کی جگہ نہیں ہے۔ لقمان صاحب فرماتے ہیں شاید ایک سبب یہ بھی تھا کہ ابھی میرا سر تو حسین کے زانوں پر ہے، کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا جو حسین کا سر بھی اپنی آغوش میں اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ ایک سبب تو یہ، اور ایک سبب لکھا ہے نقل صاحب نے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، کیونکہ ابھی میرا لاشا حسین لے جائیں گے، مگر جب حسین کا لاشا کوئی نہیں لائے گا تو سکینہ مجھ سے فریاد کرے گی چچا آپ کا لاشا تو آ گیا، میرے بابا کا لاشا نہیں۔ کہتی تھی میرا چچا پانی لائے گا، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا ضرور پانی لائے گا۔ اب کوزے چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے خالی کوزے لا کر خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سامنے علم آتا نظر آیا مگر عباس نہیں آئے۔ فرمایا سکینہ اب عباس کا انتظار نہ کرو۔ عباس نے نہر فرات پر اپنا گھر بنا لیا۔ جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب رضا نے کہا لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چنی میں صدا تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی ذات دے یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہے جدا ہم پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔